ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج شام 7:10 پر پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس پی آر پہلگام حملے کے بعد بھارتی جارحیت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، کیانی اور منڈل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں دشمن کے کئی مورچے تباہ۔ پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر، پاک فوج کی جنگی مشقیں جاری۔ جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں، توپخانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ یہ جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکر گڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کو تباہی کے راستے کا انتخاب بہت مہنگا پڑے گا۔ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات میں گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تل گیا، شاہین پاک سرزمین کے دفاع کے لیے تیار۔ بھارت کو ایک بار پھر خفت کا سامنا۔ 29 اور 30 اپریل کی رات بھارتی ایئر فورس کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیٹرولنگ۔ رافیل طیاروں نے بھارتی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے پیٹرولنگ کی۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارتی ایئر فورس کے جنگی جہازوں کی فوری نشاندہی کر لی۔ پاکستانی ایئر فورس کی بروقت کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے راہ فرار اختیار کر گئے۔ پہلگام فالز فلیگ، بھارت کے جنگی جنون میں اضافہ۔ بھارت میں سرحد سے متصل دیہات خالی کرانے شروع کر دیے گئے۔ بھارتی فوج نے سانبا کٹھو اور اخنور سیکٹر کے کئی دیہات خالی کرا لیے۔ اس سے قبل بھارتی کسانوں کو فصلوں کی کٹائی کے احکامات دیے گئے تھے۔ بھارت نے عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے اور ہندوتوا کا زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے پاکستانی چینل بلاک کرا دیے۔ بھارت کا جنگی جنون، پاک فوج کے ساتھ عوام بھی دندان شکن جواب کے لیے تیار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت پہلگام واقعے کو جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ بھارت کی کسی بھی فوجی کارروائی کا جواب دیا جائے گا۔ ایسے تمام اقدامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان نے آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے تصادم کے راستے کا انتخاب کیا۔ پاکستان کا دشمن بھارت تاک لگا کر بیٹھا ہے۔ بھارت نے کل اپنے ہی طیارے اڑائے اور بھاگ نکلے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا جب ہمارے طیارے اڑے ان کے طیارے نظر بھی نہیں آئے۔ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی نئی نہیں ہے۔ پلوامہ حملے کا الزام بھی لگایا لیکن ثبوت فراہم نہ کیے۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت اور خطے میں صورتحال قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ پاک بھارت ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ دنیا پاکستان اور بھارت کی صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ پہلگام فالز فلیگ، بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بھارتی ایجنڈا بے نقاب۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں سرحدی دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا۔ بکھلاہٹ کا شکار بھارتی حکومت نے ناکامیوں کا ملبہ اپنے ہی شہریوں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ بھٹنڈا چھاونی میں 7-8 سال سے کام کرنے والا موچی سنیل کمار گرفتار۔ سنیل کمار کو بھارتی حکومت نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بھارتی مظالم میں اضافہ، مودی سرکار اور انتہا پسند ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف مہم تیز۔ نیو یارک ٹائمز نے پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمانوں کو حراست میں لے کر ان کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار تشویش۔ سکھ برادری کا بھارت کے خلاف اور پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ سکھ فار جسٹس نے پٹیالہ کینٹ کی دیواروں پر خالصتان پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھ دیے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے سکھ طلبہ کے لیے جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہندوستان کا مودی آپ کو یتیم کر دے گا۔ اپنے والدین کو بھارت کے لیے لڑنے سے روکیں۔ پاکستان کے خلاف جنگ مودی کی الیکشن جیتنے کی سیاست ہے۔ خالصتان کی حمایت
مودی کی جنگ کو مسترد کرنے کا مطالبہ۔ مودی کے بھارت میں انتہا پسندی عروج پر، کرکٹ میچ کے دوران پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ایک نوجوان کے لیے بڑا جرم بن گیا۔ مشتعل ہجوم نے تشدد کر کے نوجوان کو جان سے مار ڈالا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق زخمی نوجوان کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے پہلگام واقعے پر بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا۔ وادی میں ایک رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ بھارتی حکومت کی چال ہے، مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں۔ عوام نے رکشہ ڈرائیور کے موقف کو ہر کشمیری کے دل کی آواز قرار دے دیا۔ مودی کی اسلام دشمنی پر عالمی میڈیا کا بھی شدید رد عمل۔ الجزیرہ کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں نفرت انگیز اسلامو فوبک گانے ریلیز کیے گئے۔ بی جے پی رہنما نتیش را نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اپیل کی۔ پہلگام واقعے کے بعد پورے بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کے درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے۔ بھارت آ کر تو دکھائے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کی ممکنہ جارحیت کے خلاف پاکستانی شہریوں کے حوصلے بلند۔ کہا ہندوستان پاک فوج سے کیا لڑے گا، اس کے لیے تو پاکستانی عوام ہی کافی ہیں۔ بھارت یاد رکھے ہم ایٹمی قوت رکھتے ہیں، ہماری فوج بھی دنیا کی بہترین لڑاکا فورسز میں شمار ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستانی آئی ٹی کے شعبے میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری پر اطمینان کا اظہار۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی کاروباری برادری اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی سمیت ہر شعبے میں دنیا کے بہترین ماہرین موجود ہیں۔ حکومت آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں اصلاحات کے عمل میں پاکستانی سرمایہ کار برادری کو شامل کرنے میں ترجیح دے گی۔ عوام بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبریں سنیں گے، تنخواہ دار طبقے کو آسانی دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عوام کے لیے خوشخبری۔ پری بجٹ سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے ہر شعبے کو ٹیکس دینا ہوگا، ہمارا عزم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہو۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہماری کامیابی ہے۔ مزید کہا امریکی ٹیرف پالیسی پر بزنس کمیونٹی سے تعاون چاہیے ہوگا۔ وزیر اعظم آئندہ ہفتے اس حوالے سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، شاہین چوک ماگلا روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا ریکارڈ مدت میں منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جائیں۔ ٹریفک کے رش کے خاتمے کے لیے ماگلا روڈ کو مرحلہ وار سگنل فری بنایا جائے گا۔ شاباش اسلام آباد، دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے زیادہ محفوظ۔ گلوبل ویب سائٹ نمبیو کی سیفٹی انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شہر اقتدار لندن، نیو یارک، اوسلو، سڈنی، ماسکو، ٹورانٹو اور بارسلونا سے زیادہ محفوظ قرار۔ عالمی رینکنگ کے مطابق دنیا کے 380 محفوظ ترین شہروں میں اسلام آباد 93 نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی، 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,10,809 کی سطح تک گر گیا۔ پاکستان میں رواں ہفتے گرمی کا عالمی ریکارڈ بن سکتا ہے، امریکی اخبار نے خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے جنوبی ایشیا میں گرمی 50 ڈگری کے عالمی ریکارڈ کو چھو سکتی ہے۔ پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس سے قبل سندھ کے ضلع نواب شاہ میں اپریل 2018 میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا تھا۔ بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ کل سے 4 مئی تک ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ 1 مئی سے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ادھر محکمہ موسمیات کا خبردار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ درجہ حرارت معمول سے کئی ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔
لاہور میں راوی روڈ پر دکان میں سلنڈر دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ سلنڈر دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج کی گولہ باری سے غزہ کی پٹی میں 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 52,365 فلسطینی شہید ہو چکے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے 10 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی، پاکستان بنگلہ دیش T20 سیریز، 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے 2 میچز 25 اور 27 مئی کو فیصل آباد میں ہوں گے، باقی 3 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور PSL 10 کے مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سلطانز کی پوری ٹیم 89 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ آج ایونٹ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان جوڑ پڑے گا۔